وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے بچانا ہے کہ جہاں پر ملک کی معیشت بالکل ایک انارکیل سٹیٹ میں چلی جائے، تو اس مقصد کے لیے ہمارے سامنے اب دو چیلنجز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کریں تاکہ جو ہماری صحت ہے معیشت کی وہ بحال ہو سکے، اور اس کے لیے ایک ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا چاہیے، اور اس ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو ریسورسز کی ضرورت ہے۔ ہم ادھار کے اوپر، ہم قرضوں کے رول اوور کے اوپر، ہم اپنے دوست ممالک کی امداد کے اوپر اس ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے۔ ایک دو سال کے لیے ہم مہلت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ امداد، خیرات، قرضے، ان سے معیشت نہیں چلائی جا سکتی۔ لہٰذا ہمیں ہر قیمت پہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور پیداواری صلاحیت کو فروغ دینے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے ریسورس موبلائزیشن کریں جس کے ذریعے اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکیں، ہمیں آئی ایم ایف پہ انحصار نہ کرنا پڑے، دوسرے ممالک پہ انحصار نہ کرنا پڑے۔ آج پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے، ہم اس کو اگر جائزہ لیں تو وہ دنیا میں اس کی ایوریج کم ترین ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ہے۔ ایگریکلچر میں جو 10 کراپس ہماری میجر ہیں، ہر کراپ میں یا ہر سیکٹر میں ہم ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں۔ ہماری پروڈکشن خاطر خواہ ہے، لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنی پروڈکٹیوٹی کو، ییلڈ کو گلوبل ایوریج کے اوپر لے آئیں تو بلینز آف ڈالرز کی ہم ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایگریکلچر میں صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹسز کو امپروو کر کے وی کین میک بریک تھرو انکریز ان آر ایگریکلچر پروڈکشن۔ ویٹ ہے، اس میں 80 سے 300% ییلڈ بڑھ سکتا ہے صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹس کو بہتر کر کے۔ ہمارے جو سوئنگ کے طریقے ہیں، ہمارے جو ہارویسٹ کے طریقے ہیں، ہمارے جو کراپ کی مینجمنٹ کے طریقے ہیں وہ بڑے پریمیٹیو ہیں ابھی بھی، جن کی وجہ سے بہت سی ویلیو لوز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری انڈسٹریل کی جو پروڈکشن ہے اس میں بھی بہت سارے لاسز ہیں، انیفیشنسیز ہیں، جن کی وجہ سے ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو گلوبل مارکیٹ سے انٹیگریٹ نہیں کیا۔ دنیا میں جس ملک نے کامیابی سے آگے سفر طے کیا ہے، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے ساؤتھ کوریا تھا، ملیشیا تھا، چائنا تھا، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، ٹرکی ہے، انڈیا ہے، کوئی بھی ملک جس نے پچھلے 20-30 سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے، اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے۔ ہم نے جب بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے کوشش کی، اس پروگرام کو ڈسرپٹ کر دیا گیا۔ پہلے ویژن 2010 کا پروگرام بنایا انہی چیزوں کو دیکھ کر کہ جو گلوبل اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو کیسے الائن کیا جائے، تو وہ ڈسرپٹ ہو گیا۔ پھر ویژن 2025 بنایا، اس میں کامیابی سے ہم چل رہے تھے، وہ بھی آدھے راستے میں اس کو ڈسرپشن کا شکار ہونا پڑا اور وہ بھی سارا ادھورا رہ گیا۔ تو ہم کتنی دیر تک اپنے یہ سفر خود ہی کاٹتے رہیں گے، اپنی شاخیں کتنی دیر تک خود کاٹیں گے؟ اب ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے، اکنامک سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے، اور ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس اب وقت مختصر تھا، اس مدت میں تو ہم زیادہ فائر فائٹنگ میں یہ وقت گزرے گا، چونکہ جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی وہ نہایت ناگفتہ بے تھی۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے کیسے بچائیں، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہمارے سر پر لٹک رہا ہے، جس کو پورلی نیگوشیٹ کیا گیا، لیکن اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، چونکہ وی آر اے ریسپانسبل کنٹری۔ اگر پریویس حکومت نے اس کو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایگری کیا تو ہمیں اس کو اون کرنا پڑے گا، چونکہ وہ پاکستان کا ساورن ڈاکومنٹ ہے، جو پاکستان کی حکومت نے اسے دستخط کیے ہیں۔ ہم پاکستان کی کریڈیبلٹی کو
داؤ پہ نہیں لگا سکتے کہ ہر حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے فیصلے قبول نہیں کرتی. تو اس کو اگر ہم نے پورا کرنا ہے تو اس میں کافی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی جو کہ ہمارے آج کی نہیں ہے, پچھلے کئی سالوں کی ہم پر بوجھ پڑا ہوا ہے. اور ہمیں اب اس IMF معاہدے میں بھی اسی چیلنج کا سامنا ہے کہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں پاکستان کا سامنا تھا کہ لیس دین 1% امیشن لیکن $30 بلین کی ہٹ. آج ہم جو فیصلے کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے, لیکن ماضی کی جو گناہ ہیں ان کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کی ہٹ ہمیں لینی پڑ رہی ہے. لیکن چونکہ ملک کے لیے جو فیصلہ ضروری ہوگا اسے ہم ضرور کریں گے, چونکہ ملک کو ہم کسی بھنور میں نہیں افورڈ کر سکتے کہ پھینکا جائے, اور کوشش کریں گے کہ جو غریب طبقے ہیں, جو لوگ ہمارے لوور انکم کے ہیں, ان پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑ سکے. پاکستان نے آگے بڑھنے کے لیے اگر راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے راستے 4 ہیں. سب سے پہلے راستہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے, چونکہ جو کامیاب ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ 16-18% کم از کم ٹیکس ٹو GDP ریشیو حاصل کی ہے. ہم 11 پہ پہنچے تھے, وہاں سے لڑک کے پھر 9 پر آ گئے ہیں. تو اب ہمیں اپنے ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے, چونکہ پچھلے 4 سالوں میں ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ 1500 سے بڑھ کے 4,500 ارب ہو گیا, اور اگر ہم نے اپنے وسائل نہیں بڑھائے تو ہمارا تو پورا ٹیکس صرف قرضے ادا کرنے میں نکل جائے گا. سیکنڈ, انویسٹمنٹ بوتھ لوکل اینڈ فورن, چونکہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے, آج جتنا پیسہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس پڑا ہے اگر یہ اپنے تہہ خانوں سے نکال دیں تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے جو بھی وجوہات ہیں, پاکستان کے عوام آج سسک رہے ہیں, لیکن چند لوگ پاکستان کی ان مشکلات سے فائدہ اٹھا کے سٹہ بازی کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن باہر سو اس صورتحال کا جو ذمہ داری ہے وہ ان پالیسیز کے اوپر بھی ہے کہ جو لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہیں. تو ہمیں اس خوف کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ پیسہ جو تہہ خانوں کے اندر یا زیر زمین لوگوں نے دبایا ہوا ہے اس کو وہ نکال کے انویسٹ کریں پاکستان کی ترقی میں. جتنے ڈالرز آج پاکستان کے بڑے لوگوں نے سٹور کیے ہوئے ہیں, اگر وہ سارے ڈالر وہ معیشت کے اندر ڈال دیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم منتیں کر رہے ہیں IMF کی, اور کتنی سخت شرائط جو ہے ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے وہ حالات پیدا کریں کہ جس سے پاکستان کا اپنا سرمایہ بھی پاکستان میں انویسٹ ہو, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی, اس میں سے ہم اپنا حصہ کیسے بڑھا سکیں. اگر ویتنام ہم سے آبادی میں آدھا ملک ہو کے 28 سے 30 ارب ڈالر FDI لے سکتا ہے, تو ہم 22 کروڑ کا ملک ہو کے 1.5 ارب ڈالر اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لیں تو یہ نہایت ہی شرمناک بات ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے پاکستان فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 1.5 ارب ڈالر سے کم از کم 5 پہ جائے, 5 سے 10 پہ جائے, 15 پہ جائے. ہمیں کم از کم 25-30 ارب ڈالر کی سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی چاہیے, اور اسی سے متعلق جو ہے ایکسپورٹ ہے. اب ہماری ایک بڑی ناکامی مسلسل ایکسپورٹس کی ہے. 1960 میں پاکستان 200 ملین کی ایکسپورٹ کرتا تھا, تھائی لینڈ اور ساؤتھ کوریا کمبائنڈ 205 ملین تھے. آج ساؤتھ کوریا 550 ارب سے اوپر ہے, ملیشیا اور تھائی لینڈ جو ہیں دونوں نہیں, ساؤتھ کوریا 100 ملین تھا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ ملا کے جو ہیں 100 کے قریب تھے. تو ان دونوں کی 205 کی اس طرح تھی, 105 ساؤتھ کوریا اور ان دونوں کو ملا کے پاکستان کی 200 ملین تھی, اور ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ یہ تینوں جو ہیں 205 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی 1960 میں. آج ساؤتھ کوریا جو ہے 550 سے اوپر ہے بلین سے,
मलेशिया और थाईलैंड जो है 250 बिलियन से ऊपर चले गए और हम 32 बिलियन पे बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि बार बार हमारा जो बबल बर्स्ट क्यों करता है कि हम जब भी ग्रो करते हैं इंपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, फिर क्रैश लैंड करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकें लगाते हैं। सो हाउ फास्ट कैन वी गो फ्रॉम $32 बिलियन टू $100 बिलियन? क्या ये 5 से 7 साल में जाएंगे या 12 से 15 साल में जाएंगे? ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। अगर हमने वाकई कामयाब मुल्क बनना है तो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में $32 बिलियन को $100 बिलियन के माइलस्टोन से क्रॉस करना है। इसके लिए मेरा ख्याल है अब हमें शॉर्ट टर्म में इतना शदीद फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है कि ये वक्त नहीं है कि हम नई पॉलिसियां बनाएं। ये वक्त है कि हम फौरी तौर पे देखें कि व्हाट इज देयर ऑन ग्राउंड एंड हाउ कैन इट बी पुश्ड आउट ऑफ कंट्री टू अर्न डॉलर्स। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ये कहूंगा कि आप फौरी तौर पे एक एक्सरसाइज करें जिसमें 2 ग्रुप्स बनाएं, एक प्रेजेंट और एक इमर्जिंग, और 10 by 10 by 10 के हमें बना के दें क्लासिफिकेशंस। 10 लीडिंग एक्सपोर्टर्स, 10 लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड 10 लीडिंग मार्केट्स। इनको आप टारगेट करें कि अगले 2 से 3 सालों में हम इनमें 5 से 10 अरब डॉलर एकदम 1 साल 2 साल में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके जरिए हम आगे बढ़ना शुरू करें ताकि एक एक्सपोर्ट की तरफ हमारी सिमत ठीक हो। और इसी तरह 10 इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स, 10 इमर्जिंग प्रोडक्ट्स एंड 10 इमर्जिंग मार्केट्स, इनकी कैटेगराइजेशन करें। वी आर वेरी गुड, सेकंड टू नन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसीज। आज भी हम अगर कहें जी एक्सपोर्ट की पॉलिसी बेहतरीन बना लाएंगे, मैक्रो पे हमारा दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आते हैं, डिटेलिंग में आते हैं, तो वहां ठुस हो जाते हैं। तो अब हमें माइक्रो पे आकर ये देखना चाहिए कि वो कामयाब एक्सपोर्टर जो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कामयाबी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पुष्ट के ऊपर पूरी हुकूमत खड़ी हो कि आप बताएं कि आप अपनी एक्सपोर्ट को डबल कैसे कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, कि वो कामयाब एक्सपोर्टर्स जो इस वक्त एक्सपोर्ट 50 मिलियन की कर रहा है, उसको कहा जाए भाई $50 मिलियन से $100 मिलियन पे जाने के लिए बताओ तुम्हें क्या मदद की जरूरत है। जो $300 मिलियन की कर रहा है उसे कहें भाई 300 से $600 मिलियन पे जाने की क्या जरूरत है, बताओ क्या हमसे क्या लेना है, हम तुम्हें मदद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर हम एंटरप्राइज लेवल पे, फर्म लेवल के ऊपर जाके उन्हें एम्पावर करें, उन्हें सपोर्ट करें, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी है, चूंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा अनअट्रैक्टिव है और इसमें हमें ग्लोबल मार्केट प्लेस के साथ अपने आप को अलाइन करना है। हमें स्कैन करना है कि दुनिया में मांग किस चीज की है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। विच आर द वॉल्यूम सेक्टर्स एंड विच आर द ग्रोथ सेक्टर्स। आज एक वॉल्यूम सेक्टर है, हो सकता है 10 साल के बाद वो उसमें उतना साइज ना हो, वो डाइंग सेक्टर है, लेकिन आज वो बहुत बड़ा है। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आज इतने नुमाया नहीं है, लेकिन अगले 10 सालों में वो बहुत बड़ी कैटेगरी बन जाएंगे। तो उस हवाले से इन दोनों शोबों में हमें अपने मुल्क की इंडाउमेंट्स